العلم هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ولا المشبہتان بلیسا. تیسری قسم ما ولا المشبہتان بلیسا ہیں. عمل لیسا میکنن، اور یہ لیسا جیسا عمل کرتے ہیں. حروف آولہ در اسم کی تیسری قسم کا نام ہے ما ولا مشبہتانی بلیسا، یعنی وہ لفظ ما اور وہ لفظ لا جو لیسا کی مشابہت رکھتے ہیں، لیسا جیسے ہیں. یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. ترکیب کرتے وقت مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں. ما والا مشبہتانی بلیسا کو ما والا مشبہتانی بلیسا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ما والا مشبہتانی بلیسا کے معنی ہیں، جیسا کہ ہم نے بتایا، وہ ما اور وہ لا جو لیسا کے مشابہ ہوں. چونکہ لیسا کے ساتھ معنوی اور عملی مشابہت رکھتے ہیں، اس لیے انہیں مشبہتانی بلیسا کہتے ہیں. معنوی مشابہت یہ ہے کہ جس طرح لیسا نفی کے لیے آتا ہے، اسی طرح ما والا بھی نفی کے لیے آتے ہیں. اور عملی مشابہت یہ ہے کہ جس طرح لیسا مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، اسی طرح دونوں بھی مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. ما اور لا میں کیا فرق ہے؟ کہ ما اور لا میں مشہور فرق یہ ہے کہ ما معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے اور لا صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ ما والا المشبہتانی بلیسا، تیسری قسم ما اور لا جو لیسا کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں. عمل لیسا میکنن، اور وہ لیسا کا عمل کرتے ہیں. چنانکہ گوئی جیسا کہ تو کہے ما زید قائمن، تو ما یہ مشبہ بلیسا ہے، زید اس کا اسم ہے، قائمن اس کا خبر ہے. تو ما یہ مبتدا یعنی زید، قائمن یعنی خبر پر داخل ہوا اور اس نے مبتدا یعنی زید کو رفع اور قائمن یعنی خبر کو نصب دیا. زید اسم ما است، زید ما کا اسم ہے، وقائمن خبر او، اور قائمن اس کا خبر. تو یہ حروف آولہ در اسم کی تیسری قسم تھی ما والا مشبہتانی بلیسا.